بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسین شہید کربلا، امام عالی مقام سبت رسول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جب مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لیے اصرار کیا، اور جانتے ہیں مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا، رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسا یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج ہے، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں گی۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے، بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا، سمیٹنا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاقت کسے کہتے ہیں، قوت کسے کہتے ہیں؟ جیم میں جا کر باڈی بنانے والا طاقتور ہے، کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے، مکے مارنے والا طاقتور ہے۔ کون ہے طاقتور؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ کرو، لیکن کھلبلی دوسروں میں مچی رہے۔ یہ اصل طاقت ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین اعظم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا؟ الگ الگ روایتیں، امام حسین کے ساتھ 135 لوگ تھے، بعض روایات میں ہے 96 تھے، 96 لوگ تھے، بعض روایت میں 82 تھے، شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے۔ 82 کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لیے؟ اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا زیادہ کر دو۔ نہیں، 82 کو روکنے کے لیے پہلے 1000 لوگ آئے، پھر وہ 1000 کے بعد 4000 پلس آئے، 5000 لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لیے آئے راستہ۔ پھر یہ لوگ 4 دن تک راستہ روکتے ہی رہے، 5000 لوگ مل کر۔ 10ویں محرم ہونے سے پہلے پھر تقریباً 16000 لوگ آئے، یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22000 کے قریب، 21000 سمتنگ کچھ۔ 22000 کی فوج کیا معنی رکھتی ہے؟ کس کو روکنے کے لیے؟ 82 لوگوں کو۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں۔ طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں، جنگ کے اسباب بھی نہیں، اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے۔ اس کے باوجود 22000 کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے، دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کوانٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے نہیں، کوالٹی کا نام طاقت ہے۔ ایمان یہ اصل طاقت ہے۔ اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں۔ حر بن یزید الریاعی 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے آئے۔ 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا،
اور جب جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں. ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 10ویں محرم سے پہلے امام حسین نے ایک خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں. میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو. میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں، میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا. جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے. یہ 3 آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا. وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے، امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے. لیکن جو حر بن یزید ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات، 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں. تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے، عمرو بن سعد، شمر وغیرہ، حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو سپاہی ہے، 1000 کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے، بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ، ورنہ چلا جا، تو صلح کی باتیں مت کر. حر بن یزید اسی دن 10ویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں. جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ مولا حسین کے خیمے میں. کب؟ صرف 10ویں محرم، ایک روایت میں 9ویں محرم کو، ایک دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا، دست بوسی کی، معافی مانگی اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر. حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا؟ اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے. وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اسے عالم بناتا ہے، اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے. جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے. میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں. جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی، عمرو بن سعد نے تیر چلایا تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی، یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے، ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے. اور جب لڑنے کی ابتدا ہوئی صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے، زوال تک. اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو. حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی، بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں، لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی. آج انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا، کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے 120 یزیدیوں کو قتل کیا. 120 کی تعداد، ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے، 120 کو مار گرا ہے. اس کے بعد جام شہادت نوش کیا. میں تاریخ پڑھ رہا تھا، وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی. بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں، ان کے جسم کٹ گئے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے. ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی. اب سنو، حر بن یزید
120 کو مار گرا سکتے ہیں، وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا، ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے، جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو؟ میرے عزیزوں، طاقت کسے کہتے یہ سمجھو۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ہے۔ ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے اور وہ ہیروں کی تجارت کرتا تھا، اور ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ چور روزانہ وہ چوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجر سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں گا۔ لیکن 2-3 دن جب وہ تاجر سوتا تھا وہ پورے ہیرے چیک کرتا تھا، کہیں نہیں ملتے تھے۔ تھک گیا چور۔ 3 دن کے بعد اس تاجر کو اس نے پوچھا، چور نے کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں ہو؟ دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے، رات میں کہاں جاتے؟ تو اس تاجر نے کہا، عقل کا اگر تو استعمال کرتا تو تجھے بات سمجھ میں آتی، روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا تھا۔ وہ اپنا نہیں تلاش کرتا، اس کا تلاش کرتا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میرے عزیزوں، تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ تم جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو، مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کانا حقا علینا نصر المؤمنین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، اور ہم نے مدد دیکھی ہے، رب تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے۔ آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ، بھونکنے والے بھونک ہی رہے، باقی تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ کیا تمہارا خراب کیا؟ بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر کھلبلی مت مچاؤ اور زیادہ خوف و ہراس میں مت جیو۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے۔ جس کی بھی جاؤ، ان کے خداؤں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تبھی جھکتے ہیں، وہ چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہو، انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے، تب وہ جھکتے ہیں۔ تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے۔ اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں۔ اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں۔ میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے، اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے، ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تمہاری خصوصیات بہت ہیں، اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے، کسی اہل غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا، پیشانی مقدس ہے تمہاری۔ ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ، پتھر پر بھی چلے جاؤ، چوہے پر بھی جھک جاؤ، سانپ پر بھی جھک جاؤ، نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں
ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے. ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. حضور نے فرمایا وہ دونوں کیا ہیں بتاؤ. انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا. عرب والے داماد بنانا نہیں چاہتے تھے اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے. یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے. کہتے ہیں زمانے جہالت میں ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوند کر کے خدا بنا لیتے تھے کیونکہ سفر میں جانا ہے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا کو. وہ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے, ہوا کا الگ, پانی کا الگ, مٹی کا الگ, سب لے کر کے چلتے تھے. پھر حضور نے فرمایا ہنسی کس بات پر آتی ہے. وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے, کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے. ارے میرے عزیزو 1400 سال بعد آج جب آپ ہنس رہے ہیں اس صحابی کو تو اس بات پر ہنسی آتی ہوگی. میں یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماتھا صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکتی ہے. تم ایمان والے ہو. اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبے میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو. اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی زبان سے سنو. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حضرت انس سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین, اپنے بچے, اپنے سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں. حضور سے کامل محبت جب تک نہ کرو گے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے. اقبال بھی یہ کہتا ہے میں جرمنی گیا, یورپ کا سفر کیا, وہاں کی ترقیوں کو دیکھا اور وہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے. میں اسی لیے سفر کیا کہ میں وہاں تحقیق کر کے آؤں, دیکھوں اپنی قوم کو آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو کہ کس فیلڈ میں تم جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے. سائنس میں, فزکس میں, جغرافی میں, کیمسٹری میں, میتھس میں, کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو زیادہ ماہر ہوگے. کئی سال اقبال نے وہاں کی خاک چھانی, تحقیقات کیا اور واپس جب آیا اپنی قوم کی طرف, علامہ اقبال کہتے ہیں میں ساری دنیا وہاں کی یورپ کی چھان کر کے آیا, یہی دیکھنے گیا تھا کہ میری قوم کس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ تمہیں راز مل گیا؟ وہ کہتے ہاں مجھے راز مل گیا. لوگوں نے پوچھا کس میدان میں اترے؟ تو اقبال کہتا ہے میں تو راز کو پہنچا, اپنی قوم کو بتاتا ہوں تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے. میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر, جو جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں, لاؤ میتھس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی دان یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو, لاؤ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے. جانتے ہیں آپ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 55 علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دی ہیں. باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میتھس میں, میتھمیٹکس میں ان کے پاس ایسی
ایجادات تھی. ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جیومیٹری پر. آج کے بچے جو کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. جیومیٹری کی بھی کئی اس میں اقسام لکھی گئی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ. قبلہ پہچاننے کا علم. تم تو آج وہ کمپاس لے کر کے پہچانتے ہو نا. اب تو موبائل میں آ گیا, موبائل کو گھماؤ, ادھر دکھا رہا ادھر, ادھر دکھا رہا ادھر قبلہ. میرے عزیزو, اسلام مشینوں سے نہیں چلتا ہے. اس کا سیل چلا گیا تو کیا تمہارا اسلام چلا جائے گا؟ اس کی بیٹری چلی گئی تو کیا تمہارا دین چلا جائے گا؟ نہیں. اسلام مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہے. ساری مشینیں ختم بھی ہو جائیں, اسلام نے تمہیں قاعدے بنا کر دکھائے ہیں, پریکٹیکل. یہ قبلہ پہچاننے کا علم ہوتا ہے. شہر کا طول البلد عرض البلد دیکھنا ہوتا ہے. بہت ساری اس میں چیزیں, اس کی سطح سمندر سے اونچائی کتنی ہے, پھر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے, پھر پہچانا جاتا ہے قبلہ, اس کو حساب میں لگایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی پورے 1400 سال میں, اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب جس میں 10 قاعدے خود انہوں نے ایجاد کی, ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی, خود انہوں نے ایجاد کیے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ میں نے, فقیر نے, یہ 10 قاعدے ایجاد کیے ہیں, اس پر کوئی عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہے تو اس پر عمل کر کے کھڑا ہو جائے. اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ اس کی ناک کے سامنے ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. پرفیکٹ قاعدے انہوں نے لکھے. یہ قاعدے کہاں سے آئے؟ حساب, میتھمیٹکس. جو علی گڑھ کے پروفیسر اپنے پھنسے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. واقعات آپ نے سنے ہوں گے. اب میں آپ سے کہتا ہوں, ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے, وہ لندن یا آکسفورڈ جا رہے تھے یا جرمنی جا رہے تھے کچھ میتھس کے فنڈے حل کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے انہیں مشورہ دیا کہ چلے مولانا احمد رضا صاحب بریلی میں رہتے, ان سے بات کر لیں گے. پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا, یہ مولوی لوگوں کا کام ہے, پروفیسر جس میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے کہا لندن اور جرمنی جانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہی بریلی کو لگتا ہے, ایک بار ٹرائی کر لیجئے. وہ آئے اعلیٰ حضرت کے ہاں. وہ مولانا سید سلیمان صاحب کے کہنے پر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے, عصر کا وقت تھا, اذان ہو چکی تھی, آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے. پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بہت پیچیدہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں, میتھس کا, ریاضی کا, حساب کا حل نہیں ہوتا, اس کے لیے میں باہر کا سفر کر رہا تھا. آپ کے شاگرد مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ سے ملنے. اعلیٰ حضرت نے کہا دکھائیں کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اتنے شارٹ ٹائم میں یہ حل نہیں ہوگا, نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی دکھاؤ. اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ویسے ہی کھڑے دکھایا. دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت نے انگلیاں رکھی اور کہا اس کا یہاں سے, اس کا یہاں سے, فلاں کا یہاں سے, اس طرح آپ لگا کر کے دیکھ لیں, میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آتا. وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں انہوں نے چٹکیوں میں یوں حل کیا, میں جب بیٹھ کر کے اس مسئلے کو لگایا تو ترنت 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گئے. اب جس کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں سنو. وہ حیرت میں آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی اس پروفیسر صاحب کی. ادھر نماز ہونے کے بعد آئے اعلیٰ حضرت, تو وہ اشش کرنے لگے. کہا مولانا صاحب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کا کوئی مولوی میتھس کے اتنے ٹف فنڈے کو حل کر لیتا ہو. مولانا یہ تو بتائیں یہ ریاضی اور یہ میتھس کے مسئلے آپ نے کس سے سیکھے؟ کون ہے آپ کو؟ کس کالج میں, کس یونیورسٹی سے آپ نے سند حاصل کی ہے؟ یہی مجھے کہنا ہے میرے سے. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. کہتے ہیں جناب میں نے اپنے والد سے صرف پلس مائنس اور ملٹیپل کے مسئلے سیکھے, جمع, نفی اور ضرب. ہمارے والد صاحب نے بس اتنا ہی سکھایا. اور اس وقت بچپن میں مجھے منطق, فلسفہ, یہ سب کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. میں حساب کے, جیومیٹری کی یہ کتابیں لے کر بیٹھا. میرے والد آئے, دیکھا, پوچھا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو؟
میں نے دکھایا یہ منطق ہے، فلسفہ ہے یا حساب کی کتابیں ہیں۔ میرے والد نے وہ کتابیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا جا رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ، صدقے میں سارے علم دے دیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر مجھے ملا ہے۔ بس بات سمجھ جاؤ، طاقت اسی کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی تنہا نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اس بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سپاہی جتنے غزوات میں گئے، جتنی جنگوں میں گئے، کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، پیدل۔ اور وہ ایسا پیدل چلتے تھے کہ کوئی گھوڑا بھی ان کے ساتھ نہیں پکڑ پاتا ان جب وہ بھاگتے تھے۔ گھوڑا بھی اپنی تیز رفتاری کے باوجود انہیں نہیں پکڑ پاتا۔ ان کو وہ لقب ملا تھا راجل رسول اللہ، چل کر کے سفر کرنے والا رسول اللہ کا سپاہی۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک بنو قارہ کا شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے، یہ منافق تھا، خبیث تھا۔ اس نے تقریباً 400 لوگوں کو جمع کیا، اپنے ہم مزاج لوگوں کو، اور مدینے پر رات کے وقت ایک باغیچے پر حملہ کیا، پورے باغیچے کو آگ لگا دیا، اور اس کے بعد پھر جو کھجوریں تھی وہاں سے سب لوٹ لیا، لوٹ کر کے اپنے گھوڑوں پر رکھ لیا اور نکل پڑا۔ اس وقت سوائے حضرت سلمہ بن اکوع کے کوئی نہیں تھا۔ ادھر 400 لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور کھجوریں جمع کر رہے ہیں، اور یہ تنہا صحابی۔ اس صحابی کا حال یہ ہے گھوڑا بھی نہیں ہوتا تھا کبھی نہیں۔ اب ان کو جلال آیا کہ میرے مصطفیٰ کے شہر کی ایک کھجور بھی میں باہر جانے نہیں دوں گا جو چوری کر کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیچھا کرنا شروع کیا، اور حقیقت دیکھیں، آپ جب حدیث پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں بھی اس کو نقل فرمایا، جب تک میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اتنی ہنسی بھی آتی ہے، اور ان کی اس بہادری پر دل کھل جاتا ہے اور سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کس بات پر بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے 400 لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ نادان آدمی ہے، 400 لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، اکیلا بھاگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی کہہ دیا ہو، لیکن مجھے حیرت ان 400 پر ہو رہی ہے جو ایک سے ڈر کے بھاگ بھی رہے تھے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ ایک دوڑا رہا ہے اور 400 بھاگ رہے ہیں۔ وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا قاری بھاگا جا رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے سلمہ بن اکوع سے اپنی اپنی جان بچا لو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بزدل قومیں ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو۔ 400 بھاگتے رہے اور یہ بھگاتے رہے بہت دور تک۔ جب حضرت سلمہ بن اکوع بھاگتے تھے تو گھوڑے بھی پیچھے پڑ جاتے، اور آپ جیسے جیسے کوئی گھوڑ سوار آتا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے اور اس کی گردن پر پیر رکھتے، پھر آگے نکل پڑتے تھے۔ نہ جانے کتنوں کو انہوں نے تنہا اپنے ہاتھوں سے گرایا، کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، گراتے بھی ہیں اور ان کی گری ہوئی کھجوریں جمع بھی کرتے ہیں کہ مجھے مدینے واپس لے جانا ہے۔ اس صحابی کو میں پڑھتا ہوں، عزیزان گرامی، کھجوریں جمع کرتے رہے اور انہیں بھگاتے رہے، اخیر میں وہ 10-10 کی ٹکڑیوں میں بدل گئے۔ وہ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا کہنے لگا ایک ساتھ مت بھاگو، یہ اکیلے سب کو بھگا رہا ہے، 10 ادھر جاؤ، 10 ادھر جاؤ، 10 ادھر جاؤ۔ ظالموں، پلٹ کر میرے مصطفیٰ کے غلام کا مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن کسی سے نہیں ہوا۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے گئے، حضرت سلمہ بن اکوع پہاڑ پہ بھی چڑھنے لگ گئے۔ تو عبد الرحمن قارہ وہ کہتا ہے وہیں سے چیخ کر کے، سلمہ بن اکوع تم کو کیا چاہیے، کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ کہا میں شہر رسول کی ایک کھجور بھی جب تک تمہارے پاس ہوگی پیچھا کرتا رہوں۔ اس نے وہیں سے اپنے سارے ساتھیوں کو پکار کر کہا سارے لوگ کھجوریں پھینک دو، اپنی جان بچا لو۔ سبوں نے کھجوریں دے دی۔ حضرت سلمہ بن اکوع پوری کھجوریں جمع کی ہیں، کتنوں کو رونتے ہوئے واپس آنے لگے۔ جانتے ہیں ایک صحابی اور ہے حضرت ابو قتادہ، جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے، ان کا گھوڑا
دوڑتا ہوا ان کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو قتادہ اس پر ہیں اور 10 لوگ اور ساتھ ہیں. وہ حضرت سلمہ بن اکوا کی مدد کے لیے آ گئے. جب وہ آئے تو یہ اکثر کو تو گرا چکے تھے, کھجوریں لے بھی چکے تھے. حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کے ساتھ جب آئے, حضرت سلمہ بن اکوا کی اور مدد ہو گئی. اب یہ مدینے آنے لگے تو توجہ چاہتا ہوں. حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا, میں تو اکیلا دوڑا رہا تھا, کوئی مجھے نہ دیکھا تھا نہ یہ واقعے کی کسی کو خبر تھی, تم یہاں تک کیسے آئے؟ تم کو کس نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ مسلمانوں یاد رکھو, میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں جب کوئی نکلتا ہے تو کہاں سے مدد آتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا. حضرت سلمہ بن اکوا نے ان سے پوچھا ابو قتادہ سے, تم آئے کیسے؟ حضرت ابو قتادہ نے جو جواب دیا وہ اور تعجب کا تھا. کہا ہم نے نہیں دیکھا, ہم کو معلوم بھی نہیں تم کس کے ساتھ گئے ہو, ہمیں یہ واقعہ بھی نہیں معلوم, لیکن ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے, ہمارا یہ گھوڑا دوڑتا ہوا ہے, یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پیر بار بار اٹھا کر کے ہنہنانے لگا. میرا گھوڑا ایسا کبھی کرتا نہیں, وہ جہاد میں جانے والا گھوڑا ہے, فرما بردار ہے. ابو قتادہ نے اس کو سہلایا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا. حضرت ابو قتادہ کہتے میں پہچان لیا, وہ اپنی پیٹھ پر مجھے سوار کرنا چاہتا ہے. میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا. میرے ساتھی بھی تعجب میں تھے, اتنی وقت گزر جانے کے بعد گھوڑے کو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے, یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ ابو قتادہ کہتے یہ گھوڑا ہے جو تجھ تک ہم سب کو لے آیا. حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے, جب میں ان 400 کو دوڑا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا مجھے دیکھ رہا تھا. پتہ یہ چلا دنیا کا ہر جانور بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے. اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اٹھتے ہو تو چونٹیاں اپنے سوراخ میں تمہارے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں, مچھلیاں پانی میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں, دھورا جی کی سرزمین میں نے کبھی سنا نہیں یا کبھی آپ سے ملاقات نہیں کی, لیکن اتنا بڑا مجمع ہمیں جو سننے کے لیے بیٹھا ہے, لوگ مصافحے کے لیے آئے, پھول ہار پیش کیے, ٹوٹ پڑتے ہیں ملاقاتوں کے لیے. میں اکثر جلسوں میں بھی اور اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں, مجھے جو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی باپ کا بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے. آپ کی جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. جو کچھ بھی عزت ملی ہے ہمیں آج, وہ کسی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں. صاف میں بتا دیتا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, میں خطیب آدمی نہیں, میں وہ شعلہ بار مقرر نہیں ہوں کہ جن کی تقریروں سے لوگ بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہوں. میں تو طالب علم آدمی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اتنی وفا کرنا جانتا ہوں کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے, میرے جسم میں جب تک خون باقی رہے گا ایک بھی سالم کتا میرے آقا کی طرف انگلی بھی اٹھائے ہم اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ ہے, اس لیے میرے آقا نے یہ عزت عطا کی ہے. پھر مجھے یہ کہنے کا حق بھی ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میرے عزیزوں, اس بات پر آج تمہارا اتحاد ہونا ہے, آج تمہارا اتحاد ہونا ہے. میں نے کافی علاقوں کے دورے کی اور دیکھ لیے, لوگ جو کہتے ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں, بٹے ہوئے ہیں, ٹکڑوں میں ہیں, لیکن میں نے سب کو دیکھا یقیناً فرقوں میں بھی بٹے ہیں, سلسلوں میں بھی. حالانکہ سلسلوں میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے, جو سلاسل حقہ ہیں وہ سب مدینہ طیبہ کی نہریں ہیں, اختلافات نہیں, لیکن اس کے باوجود بٹے ہوئے لوگ ہیں.
ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے, جو خالی سنی ہو کر بھی, ایمان والے ہو کر کے بھی. میں بہتوں سے یہ شکایتیں سنا کہ ہم میں بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن اس کا حل تقریریں ہیں, تحریریں ہیں, لوگوں کو سمجھانا ہے, اصلاح کرنا ہے, سب کر کے دیکھ لیا. لیکن ایک بات میں نے خود پریکٹیکل دیکھ لیا کہ 1000 ٹکڑوں میں کیوں نہ بٹے ہوں, لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے تو ہر کوئی متحد نظر آتا ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. کسی بھی پیر سے بیعت کیوں نہ ہو, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, لیکن میں نے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھا ہے جا کر کے, کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے بیعت کیوں نہ ہو, اگرچہ اس کے آپس کے جھگڑے ہوں, لیکن ہم نے ایک مجمع میں مجھے سننے والوں کو, ایسے اختلاف والوں کو بھی دیکھا, دونوں سن رہے ہیں, لیکن جب ہم نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو تم میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے, ہر اختلاف رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جسم بھی تمہارا, یہ جان بھی تمہاری, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ہر ایک کا نعرہ ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ آج تم سب کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام محمد ہے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب کو جمع کرو, انشاءاللہ العزیز اتحاد برقرار رہے گا. اصل کی طرف نظر رکھو, بادشاہ کی طرف نظر رکھو, باقی جتنے ولی ہیں, جتنے پیر ہیں, سب وزیر ہیں, سب وزیر ہیں, بادشاہ صرف میرا مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم شہنشاہ تسلیم کرتے ہیں, لہٰذا اگر بادشاہ کی طرف نظر ہوگی تو تمہیں شیطان یہ اس طرح کی لڑائیوں میں نہیں رکھے گا, وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. تم سب کا مشن اگر میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی ناموس ہو جائے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف, ہم نے دیکھا بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری, حضرت بلال حبشی, دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا, تکرار ہوئی. حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا کالی عورت کے بیٹے, یا ابن ام سودا, یہ تکرار میں ہو جاتا ہے. حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی, تھے تو کالے, لیکن صحابی نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے. حضور کے پاس جا کر عرض کیا یا رسول اللہ, ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا, ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا کالی عورت کے بیٹے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلا لایا, باہر آئے, بلایا, ابو ذر کہاں ہے, آئے. حضور پاک نے ان کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا افیق الجاہلیہ, ابھی تک تمہارے اندر پرانی جاہلیت باقی ہے. 3 بار پوچھا اور اس کے بعد میرے آقا چلے گئے, کچھ نہیں فرمایا. پرانے زمانے کی کافروں کی جاہلیت ابھی باقی ہے, جو ماں کے نام سے لوگوں کو گالیاں دیتے یا پکارتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری کو اتنی بات لگ گئی کہ میرے آقا مجھ سے روٹھ گئے, میرے آقا کے دل پر یہ بات لگ گئی. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا, نہیں, سیدھے مسجد نبوی میں حضرت بلال کو ڈھونڈنے کے لیے آئے. کہاں ہیں؟ حضرت بلال مل گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے. ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے, سو گئے. کہا ہے بلال مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے سخت جملہ کہا, مجھے معاف کر دے. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, ہو گئی بات. لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں, میرا دل اس پر سکون نہیں مانے گا. ایک کام کرو اے بلال, تم اپنا یہ پیر میرے چہرے پر رگڑو, یہ تمہارا تلوا جس کو میں نے کالا کہا تھا, اسی تلوے سے میرے چہرے پر تم رگڑو تاکہ مجھے میری حیثیت پتہ چل جائے. حضرت بلال کیا ان کی بات پر اپنا پاؤں ان کے چہرے پر رگڑ دیتے, دونوں ہاتھوں سے ان کو زمین پر اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا. کہا ہے ابو ذر کیسی بات کرتے ہو, جس آقا کے تم غلام ہو اسی آقا کا میں بھی غلام. میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے اگر سختیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو میرے آقا کی محبت ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت ہے. تمہارے سینے چوڑا کر دے گی, تمہارا دل کشادہ کر دے گی, تم اپنوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤ گے اپنے نبی کی نسبت پر.
ہاں ایک بات یاد رکھے، میں یہ صرف میرے آقا کی نسبت والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، چاہے باپوں کی ماں ہو جو میرے نبی کو نہیں جانتا، جو میرے آقا کی عظمت کو نہیں پہچانتا، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ ہاں ہمارے ایک استاذ بزرگ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا بات کرنے کا لہجہ نرم رکھنا ہمیشہ۔ بہت سارے لوگ ہماری تقریروں کو ابھی ابھی جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت کڑک بولتے ہیں، سخت بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں پچھلے 15 سال سے کرتے ہیں ہم تقریریں، اخلاقیات پر، تصوف پر بہت سارے نرم انداز میں گفتگو کرنے کے ہم عادی تھے، وہ سب نہیں دیکھتے، لیکن جہاں ہم تھوڑا سا چیختے ہیں یا گرج کے ساتھ بولتے ہیں وہ بہت جلدی کسی کو لگتی ہے اور کہتے ہیں آپ بہت کڑک لہجے میں کہتے ہو۔ 90% ہم نے نرم لہجے میں بات کیا ہے، لوگوں کو اخلاقیات سکھایا ہے، چوری، زنا، ڈکیتی، سود، شراب، ان سب کی مذمت پر بیانات ہم نے ریکارڈ کیے، وہ سب نظر نہیں آتا، لیکن سخت جملے بہت جلدی نظر آتے۔ لیکن یہ میں کیوں کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہمارے ایک بزرگ استاد نے فرمایا، کہا کہ بیٹا نرم گفتگو کرنے کی عادت رکھنا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نرمی سے کلام کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زندگی بھر نرمی سے بات کرو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا دشمنی کسی میں دیکھو تو پھر نہ تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے، نہ دل نرم ہونا چاہیے، نہ دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم جو سخت بات کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا کڑک نہیں بولنا چاہیے، تمہیں پتہ بھی نہیں حضرت عمر فاروق کتنا بولتے تھے۔ ہاں عمیر بن وہب ایک شخص تھا جو حضور کے قتل کا ارادہ کر کے آیا تھا مکہ سے۔ صفوان نام کا ایک اور شخص، عمیر نام کے، دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے آئے، کیونکہ صفوان کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، عمیر کا بیٹا جنگ میں قیدی ہو کر حضور کے پاس قید تھا، دونوں کا پرابلم سیم تھا، دونوں لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ صفوان نے کہا میں تجھے بہت پیسے دوں گا، ایک تلوار کو زہر میں بجھا کر جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر بن وہب تلوار چھپا کر کے مدینے آیا، لیکن جس وقت وہ آیا حضرت عمر فاروق چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، دیکھتے ہی اس کی گردن میں جو ہے یہ گمچھا ڈالا، رومال، اور کہا خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلیں گے، کہتے ہیں پکڑو اس کتے کو، یہی وہ ہے جو بدر کے اندر میدان بدر میں مکہ والوں کو بھڑکا رہا تھا جنگ پر حضور کے خلاف، یہاں مدینے میں آیا ہے، پکڑو اس کو۔ حضرت عمر باہر ہی سب کر دیتے، لیکن کہا کہ میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کرنا کیا ہے۔ میرے آقا کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ وہ شیطان قریش آیا ہے، قریش کا شیطان آیا ہے عمیر بن وہب، اور مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے۔ حضرت عمر پہلے ہی بھانپ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے، کیا کرنا ہے آپ حکم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کو اندر لے آؤ۔ عمیر بن وہب کو ویسی گردن میں وہ گمچھا ڈال کے گھما کے اندر لے آئے مسجد نبوی میں۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو۔ جب اندر آیا تو پوچھا حضور نے کیوں آئے عمیر؟ اب وہ جھوٹ بولنے لگا، کہا میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے آئے اور کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے پھر کہا میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا خیریت معلوم کرنے آئے تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ اس نے تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا، کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلوار تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کے ساتھ تھی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ میرے آقا کو جلال آیا اور کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے آئے ہو؟ مدینے میں بیٹھا رسول خانہ کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے
اسی حدیث کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم تو یہ عقیدہ رکھ ہی سکتے ہیں نا، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ ہاں یہ عقیدہ بریلی والے کا جو ہے وہ اپنے پیٹ کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، جب میرے آقا نے فرمایا وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو، اب تھر 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 کانپنے لگ گیا۔ اس رسول سے کیا چھپائیں جو حتیم کعبہ میں تنہائی میں ہونے والی میٹنگ کو بھی جانتا ہو۔ کہا اب میں کیا بتاؤں جب آپ کو سب معلوم ہے، اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اشہد انک محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے۔ اب سنیے میرے عزیزو، ایمان لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اب اسلام پر قائم رہو، ایمان پر برقرار رہو۔ قتل کرنے کے لیے آیا، میرے مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر جو گمچھا گلے میں ڈال کے اندر لائے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے جاتے ہیں، اور باہر جو ساتھی کھڑے تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، حضرت عمر کے الفاظ سنیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ جو شخص تم دیکھ رہے ہو، مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا۔ اللہ، یہ لفظ بھی ہے، واللہ انی لأحب خنزیرا من ھذا، کہتے ہیں کہ اس سے بہتر میں خنزیر کو سمجھتا تھا کیونکہ یہ دشمن رسول تھا۔ لیکن اب سنو اے لوگوں، اب میرے سگے بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا غلام۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میری بات کا یہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر پہچاننا ہو تو میرے عزیزو پہچانو، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر پہنچ گئے تو یہی دین ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، گر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیش، اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، اسی کا نام دین ہے۔ اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے، زندگی پوری ابو لہب کی طرح ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی آج ضرورت ہے۔ طاقت کس کا نام ہے؟ میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ طاقت و قوت صرف باڈی بنانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت صرف اور صرف کاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو، لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مچ جاتی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے کی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان، نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج، اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا؟ ان کا جسم کیسا تھا؟ بہت لئیم شہین، چوڑے سینے والے، بڑے بال والے، اونچے چہرے والے؟ نہیں میرے عزیزو، تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے، کثرت سے عبادت کی وجہ سے، جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے۔ لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو، دبلے پتلے تھے، نحیف تھے، دیکھنے میں کمزور لگتے تھے، لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا، قلم چلتا تھا، اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے، کلک رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج۔ کلک کس کو کہتے ہیں سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو، کلک رضا، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں، کلک مطلب قلم، رضا کا قلم کیسا ہے؟
خنجر خون خار برقبار، یعنی خون پینے والا خنجر اور چمک پیدا کرنے والی جو بجلی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے نرم دل بھی تھے، رحم دل بھی تھے، اپنوں کو جب نوازتے تھے تو بے حساب نوازتے تھے، عاجزی ایسی کہ بچوں سے بھی معافی مانگتے، عاجزی ایسی، اور اپنے پیر خانے پر جانے کی بات آئے تو چپلیں کتنی دور چھوڑ جائے، غرور و گھمنڈ کی بات نہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے مقابلے کی بات آتی تو یوں کہتے، تم کیا سمجھتے ہو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، عادات سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ یہ بات ایمان کے تقاضے کی ہے۔ میں آج ہر عالم سے منبر پر بیٹھے ہوئے اور ہر مومن سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے سر چڑھ کر بولنا سیکھ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے، اور یہ تو کر ہی سکتے ہو۔ ان پاکھنڈیوں کو لفظ جہاد سے بھی ڈر لگتا ہے اور لفظ جہاد پر ہی بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ ہاں، لوگ یہ کہتے ہیں مولانا جہاد کے لفظ پر تھوڑا سائیڈ ہو کر کے بات کر لیتے ہیں، تم بزدل کیوں بنے جا رہے ہو؟ لفظ جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اس لفظ کو اگر نکال دیا تو میرے آقا کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ کیسے بتاؤ گے نبی پاک کی سیرت؟ بدر کو کیا کہو گے؟ تکرار ہوئی تھی، خندق، احد، تبوک، خیبر، طائف، یہ سب کو کیا کہو گے؟ تکرار ہوئی تھی۔ جہاد لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے، اتنا حق تو ہر ایک کو ہے میرے عزیزو۔ لیکن یہ تو آج میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں تم کو تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ، گولی مارو، بندوق سے لو، یہ سب باتیں تو ہم کرتے بھی نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں، لیکن ہمیں پتا ہے ہمارے الفاظ ہی کافی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہو، میرے آقا نے جب یہ فرمایا ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے، تو اس پر تو ہر کوئی آج عمل کر سکتا ہے۔ حق بات کہو، ممبروں سے کہو، اور ٹرسٹیوں سے بھی کہتا ہوں علماء کو کہنے کی آزادی بھی دو، تو بزدل نہ بنائے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ ایک بات سمجھ کر کے چلے، ہم ملک کے خلاف، قانون کے خلاف نہیں بولنا چاہتے، ملک ہمارا بھی ہے، دیش ہمارا بھی ہے، اور یہاں کے قوانین جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، خوشی سے عمل کر رہے ہیں، لیکن ان ظالموں نے کیا بنا دیا ہے، ان کے نزدیک دیش پورا مودی ہے۔ ہاں، ان صاحب کے بارے میں مت بولو، وہ دیش ہے، کل کو اگر نہیں رہے تو دیش چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، کسی ویکتی، کسی شخص کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرنے کا نام دیش کے خلاف بولنا نہیں ہے۔ ہم اپنے دیش سے محبت ایسی کرتے ہیں، آج بھی آزادی کا دن ہے نا، آزادی کا دن ہے، یہ لگے ہاتھوں یہ بات کہہ کر کے گزرتا ہوں۔ آج بھی جا کر کے دیکھیں، انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ شہیدوں کے نام جو لکھے گئے وہ مسلمانوں کے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے 1857 سے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے، آزادی کا پرچم سب سے پہلے بلند کرنے والا کوئی سنگی نہیں تھا، وہ شہید ٹیپو سلطان تھا۔ سب سے پہلے توپ مین ہندوستان کا، انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا، پورے انگریز اس کے خلاف کھڑے تھے۔ ان کو آج بولنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ وہ علماء کی بات کہاں چلی گئی؟ آج انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہندوستان میں مسلمانوں سے تھا، اور ہم نے دلی سے لے کر کشمیر تک کوئی ایک جھاڑ، کوئی ایک درخت باقی نہیں تھا جس میں ہم نے ایک عالم کو لٹکایا نہیں تھا پھانسی پر، جن کی تعداد گنی گئی ہے تو تقریباً 26,000 علماء کو انہوں نے پھانسی دی تھی، دلی سے لے کر کشمیر تک۔ مجھے بتاؤ جزیرہ انڈمان نکوبار میں کس کو بھیجا ہے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، یہ تمام وہ لوگ ہیں، علامہ عنایت احمد کاکوروی، جن کی کتاب آج تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، علم الثقہ۔ یہ کتاب یہاں چٹائی پر بیٹھ کر لکھی ہوئی نہیں، اس جیل کی دیواروں پر لکھی ہوئی کتاب، اس کو پڑھ کر کے آج بچے عالم بنتے، ہم بھی پڑھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف حق بات کہنے کی بنیاد پر زندگی بھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو مولانا فضل حق خیر آبادی کا مزار کہاں ہے؟ وہ انڈمان نکوبار میں ہے۔
جہاں کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی. کفایت علی کافی کا نام سنا ہے میرے عزیزو؟ یہ نام کا ذکر آنا تو حق بنتا ہے. آج کی رات ضرور مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی، وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنا فی الرسول بھی تھا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں اعلیٰ حضرت جیسا عاشق، ہدایت بخشش لکھنے والا. اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پتہ ہے نا، امام الکلام کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو امام الکلام کہتے ہیں. سارے کلاموں کا امام اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں. پڑھ کر کے دیکھ لو وجد آ جائے حضور کی نعتیں. لیکن اس اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کی نعتیں پسند کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں صرف دو ہی لوگوں کی نعتیں سنتا ہوں، یا تو حسن رضا بریلوی کی یا علامہ کفایت علی کافی کی. اعلیٰ حضرت جس کی نعتیں سنتے ہو اسی سے اندازہ کر سکتے ہو کفایت علی کافی کون تھے. میں اکثر جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو جائے. اب میں آپ کو بتاؤں ان کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ جب عشق رسول پر بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، ان کی طرف آ جاتے. اور انگریزوں کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی. انہیں کئی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. آخر کار ایک منافق کے ذریعے سے مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے انگریز آئے. کتنے جانتے ہیں؟ 3000 لوگ آئے ایک عالم کو گرفتار کرنے. ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی آتے ہیں. ہاں، ماب لنچنگ بھی جو ہے نا کتے جھنڈ میں ہی کرتے ہیں. کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گئے دارالامارت میں. انگریزوں نے رات کے وقت کفایت علی کافی کے کپڑے کھولے اور ان کے جسم پر گرم استری پھیری. استری سے پورا داغتے تھے اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. ہفتہ بھر تک علامہ کفایت علی کافی کو انہوں نے یہ دردناک سزائیں دی. بیچ میں کئی مرتبہ ان کو سامنے آفر رکھا تم بدل لو اپنی باتیں، چھوڑ دو اپنی اس قوم کو ورغلانا، چھوڑ دو یہ سب جو تم تقریریں کرتے ہو، ہم اپنے حکومت میں تمہیں لے لیں گے، وظیفہ بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے. کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم غلط جگہ ہاتھ مارے ہو. ہاں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے 500 پاؤنڈ لے کر کے کوا بھی حلال کر دیا جائے، ہر چیز جو ہے تمہارے حساب کی بنا دی جائے. یہ وہ جگہ نہیں ہے. کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا تو پھر تم مرنے کے لیے تیار رہو. کہا خوشی سے. 8 دن کے بعد ان کو ایک چوراہے پر لے جا کر پھانسی کا پھندا لگایا گیا اور پورے مجمع میں آپ کو پھانسی کے لیے چڑھایا گیا. انگریزوں نے پوچھا تھا کوئی آخری وصیت ہے تمہاری، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو لوگوں میں. پھانسی پر چڑھنے والا یہ کہتا ہوگا میری بیوی سے مل لوں، بچوں سے مل لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر دوں، میرے بعد کون بیٹھے گا وہ کہہ دوں. لیکن کفایت علی کافی کی بات پر قربان جاؤ. اس بھرے مجمع میں کہتے ہاں میری آخری خواہش ایک ہی ہے، ایک بار نعت رسول پڑھ لوں. اللہ اللہ، ایک بار نعت رسول پڑھ لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری اس خواہش کا ہم ادب کرتے ہیں، کر لو. کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے کیا مگن ہو کر کے گنگنا رہے تھے. یوں کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے حشر تک کافی و لیکن نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ نعت پاک گنگناتے ہوئے چڑھ گئے پھانسی کے پھندے پر. لوگوں نے دیکھا پھانسی تو لگی لیکن لبوں پر اسی طرح کی مسکراہٹ. کیوں؟ یہ راز ہے میرے عزیزوں، مرنے والا ہی جانتا ہے. پھندا بعد میں لگتا ہے، آمنہ کا لال پہلے تشریف لاتا ہے. موت کا درد اسے کیا ہوگا جو جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف محو ہو. اب سنو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، تم ان باتوں سے گھبرانا نہیں، ان باتوں سے ڈرنا نہیں کہ کل کو اگر آپ کے منبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے والا یہ آپ کا غلام مر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، کوئی مجھے مار دیتا ہے، تو اس بات کا یقین رکھ لینا دین رکے گا نہیں.
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز اور ان کی عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ہمارے مر جانے سے کچھ نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ ہر سنی بچہ جانتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ہم مرنے کے بعد اس بات کا یقین رکھتے ہیں اگر ہماری موت ہو گئی اس راستے میں تو اسلام کی آبیاری ہوگی, اسلام اور پھولے گا پھلے گا. اور ہوا یہی. کفایت علی کافی کو پھانسی کا پھندا دے کر 8 دن تک جشن منایا تھا انگریزوں نے. جب مولوی چلا گیا جو لوگوں کو تقریر کرتا تھا, ہزاروں کا جمع کرتا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتا تھا, چلا گیا, ہم نے پھانسی دے دی. لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں میرے خدا کا قانون کیا ہے, قدرت خداوندی کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر میں یہ کفایت علی کافی کو 1857 کے پہلے پھانسی دے رہے ہیں, اور اسی سال مراد آباد کے قریب بریلی شہر میں اللہ تعالی احمد رضا پیدا کر رہا ہے. تم ایک عاشق کو پھانسی دیے, حضور پاک کے چاہنے والے کو تم نے پھانسی دے کر یہ سمجھا کہ آپ ختم ہو گیا عشق کی باتیں کرنے والا. لیکن قربان جاؤ محبت مصطفیٰ پر میرا رب ایسے ان مکاروں کے مکر کو پھیرتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ایسا عاشق پیدا کیا کہ پھر بریلی کی طرف سے اٹھنے والی آواز ایک شہر میں ایک بستی میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی. آج 100 سال ہو گئے اس مرد قلندر امام اہل سنت کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن ہر مسجد کی منبر اور محراب آواز دیتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلاۃ, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صلاۃ. اور پھر ہمارے بچے بھی یہ آج کہہ جاتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاۃ. یہ نظام ہے میرے مولا کا, ایک چراغ تم بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن فرمائے گا. ہاں انشاءاللہ العزیز اس بات پر ہم سب کو جمع ہونا ہے. اللہ کریم ہمیں ہماری کھوئی ہوئی طاقت و قوت عطا فرمائے. آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے رب ذوالجلال جب تک زندگی باقی ہے مولا مجھے تیرے نبی کے وفاداروں میں شمار فرما. اس لیے میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں آقا بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں, تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. یا رسول اللہ کیا کسی اور سے توقع نظر کی ہے؟ ہمارا ماننا تو یہ ہے, میں نے دیکھا بھی ہے اپنے بچوں کو, اور ہم کہتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں آقا گنہگار تو ہو گئے لیکن آپ کے غدار نہیں ہیں, غدار نہیں ہیں. جب تک غدار نہیں ہوں گے میرے آقا کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ استقبالیہ کھلا رہے گا. آؤ میرے عزیزو اس بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آج کے اس عرس مبارکہ میں, اور آج آزادی کی یہ رات ہے, ہم بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اس وطن سے بوئے وفا آئی تھی, میرے آقا اس وطن کی طرف نظر کرم فرما دے. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں میرے آقا صرف آپ کے عاشق ہی پیدا ہو, کوئی غدار نہ پیدا ہو. ہماری دعا یہی ہے میرے آقا, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.